محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ میری اور آپ کی یہ ملاقات انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں توحید باری تعالیٰ کے 15 اصول اور 15 دلیلوں کے ساتھ رہے گی۔ یہ اصول اور یہ ضابطے اور یہ قاعدے ایمان کی تجدید کے لیے بھی اور انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے بھی، زندگی کے جس حصے میں، جس گوشے میں، جس جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک کے دفاع کی ضرورت پڑے، کلمہ گو ہونے کے ناطے مسلک کی جنگ کے بغیر آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سامنے جو بھی ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، پنجوں میں پنجے ڈال کر کے، دلیل کی دنیا کے ساتھ تذلیل کر کے نہیں، اپنے موقف کو، اپنے نظریے کے اختلاف کو واضح کیا جائے، کیونکہ اختلاف شخصیات سے اچھا نہیں لگتا، نظریات سے اچھا لگتا ہے، اور اپنے اختلاف یا نظریے کی وضاحت دلیل سے اچھی لگتی ہے، کسی کی تذلیل کر کے نہیں۔ میں امید کروں گا میری مائیں بہنیں اس وقت مسجد کے ماحول میں شاید یہ بھول گئی ہیں کہ کانفرنس کا تقدس اور اس کا ادب اور احترام اس لیے نہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ یہ جس ہستی کے نام پر سجائی گئی ہے اس کے ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا،
ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اپنے آپ کو، بچوں کو خاموشی اور سکوت کے ساتھ بیٹھ کر کے گزارشات کو سنیں، تاکہ جس بھی مجلس میں جس طرح کے بھی لوگ بیٹھے ہوں، جب اللہ کی توحید پہ کوئی حرف لے کر کے آئے تو ہم دلیل کے ساتھ اس انسان کو، مرد ہو یا عورت، بچہ جوان بوڑھا، عالم ہو یا کوئی لا علم، ان سب کو جو ہے دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ میرے بھائیوں، یاد رہے دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی شریک نہیں، اکیلا اللہ مجھے اور آپ کو پالے، ماں کے پیٹ میں بھی اکیلا، باپ کی پشت میں بھی پالنے والا اکیلا، اور انسان کو مٹی، پانی، آگ، ہوا، ایسے مقامات ہیں جہاں کوئی انسان کو بنانے میں رب کا شریک نہیں تھا۔ جب پالنے والا وہ اکیلا، بنانے والا اکیلا، تو پھر اس کی صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں۔ لہذا جب میں اور آپ اس دنیا میں آ گئے، آنکھیں کھول لی، بولنے کے قابل ہو گئے، دل اور دماغ مل گئے، تو پھر رب کے در کے علاوہ اس سر کو کہیں اور جھکایا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا، دکھ دور کرنے والا، مصائب کو ٹالنے والا، آلام اور بلیات سے نجات دینے والا، اولاد سے نوازنے والا، رزق عطا کرنے والا، زمین اور پراپرٹی دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا، دکھ کو سکھ میں بدلنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جس کی ڈھیری اور جس کے در پہ سر رکھا جا سکتا ہے؟ تو اللہ 15 اصول دیتے ہیں، اور ان 15 اصولوں کو ہم پڑھیں گے۔ بھائیو، پہلا اصول، میرے خیال میں خواتین کو، معزز مائیں اور بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بڑی امید تھی کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ جی، میں خواتین سے گزارش کر رہا ہوں کہ گھر چلی جائیں اٹھ کے، مجلس اور مسجد کے آداب کو نہیں جی، پنجابی چ انہاں نوں دسن دا ہن کی یعنی کہ ایک لحاظ ہوندا ہے۔ اے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ساڈے کو جڑے ہاں پردے نہیں لائے، تے اے دا نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، خاموش ہو کے تے گل سنو ڈاکٹر صاحب دی۔ چپ تو ہونا کوئی دیر نہیں تھی، ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ آپ کی عزت میری بھی عزت ہے، اور عزت کے بارے میں کچھ منفی بولا جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال غلطی ہوئی یا جیسے بھی ہوا، آپ احباب نے عزت اور مقام دی، لیکن نہیں لی گئی الگ بات ہے۔ جتنی منظم گفتگو کا ارادہ تھا، اگر یہی کیفیت رہی تو شاید میں گفتگو چھوڑ دوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ملتان میں ایسے ہوا، میں لمبا سفر کر کے گیا، لیکن جب آنے والے مہمان کی حیا نہیں، رب کی حیا نہیں، اللہ کے رسول کی حیا نہیں، اپنے علاقے کے رشتہ دار مرد جو نیچے بیٹھے ہیں جب ان کی حیا نہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ میں ہی چپ ہو جاؤں۔ میں آخری دفعہ محسوس کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں، سفر کر کے آئے ہیں تو بات کر لیں۔
اگر اس کے بعد کچھ ہوا تو میری معذرت ہوگی، الزام مجھے نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ احباب گرامی، پہلا اصول، دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو سجدہ کرنا، اس کے در پہ جھکنا، مشکلیں حل کروانا، جھولیاں پھیلانا جائز ہے، تو اللہ کہتے ہیں کرو، کوئی نہیں روکتا، جاؤ جھولیاں پھیلاؤ، ڈھیریوں پہ سر بھی رکھو، لیکن سجدہ اسے کرنا جو اس کائنات میں اکیلا ہو، جو کائنات میں اکیلا ہو، جس کا جوڑا بن جائے وہ سجدے کے لائق نہیں۔ جوڑا ہونا مشکل ہے، اکیلے مرد ہوتے پرابلم نہیں تھی، ساتھ جوڑ جڑا تو مشکل ہے کہ نہیں؟ جوڑا ہونا مشکل ہے، جب یہ مشکل ہے تو مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اصول کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، مشکل کشا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کا نام اللہ ہو، جسے پوجنا ہے، جس کے سامنے جھکنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے، اس کا نام کیا ہو؟ اللہ ہو۔ بھائیو جاؤ پوری دنیا میں، لڑائی بھی نہیں، جنگ بھی نہیں، بڑی وسیع دنیا، انٹرنیٹ کی جال میں پھنسی ہوئی دنیا اور معلومات کی دنیا، گلوبل ویلج دنیا، انگلیوں کے نیچے گوگل کی ریسرچ میں آئی ہوئی دنیا، ساری دنیا میں ڈھونڈ کے لاؤ، کیا کائنات کا کوئی بڑا، کوئی وڈیرا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عظیم سے عظیم انسان، کوئی ہستی، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال ایسا ہے کہ جس کا نام اللہ ہے؟ اٹھ کر کے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے ایک دفعہ بتائیے، مجھے جگہ بتائیے، اس کا گھر بتائیے، اس کا در بتائیے۔ لوگوں، در اس کا ہوگا، سر میرا ہوگا۔ اگر کوئی مل جائے جس کا نام، اللہ نے اپنا نام کسی اور کو رکھنے کی ہمت نہ ماضی میں دی ہے، نہ کوئی حال میں ہے، نہ کوئی مستقبل میں۔ بھائیو دوسرا اصول، سجدہ اسے کرتے ہیں جس کا جوڑا نہ بنتا ہو، جس کا جوڑا بن جائے نام میں یا کام میں یا ذات میں یا شخصیت میں، وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا، مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ جاؤ کوئی نام لو، ساجد کا جوڑا بنتا ہے ساجدان، حامد کا بنتا ہے حامدان، ناصر کا بنتا ہے ناصران، شاہد کا بنتا ہے شاہدان۔ لوگوں، اللہ کے نام کا لفظوں میں بھی جوڑا نہیں بن سکا، تثنیہ نہیں بن سکا۔ عربی کی گرامر کو جاننے والے، نحو اور صرف کے سارے ماہرین لے آؤ، لفظ اللہ کا جوڑا اور تثنیہ نہیں بنتا، لہذا سجدے کے لائق اللہ ہے۔ جس کا جوڑا بن جائے وہ سجدے کے لائق ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کا تثنیہ نہ ہو، جوڑا نہ ہو؟ ایک مثال۔ تیسرا اصول، سجدہ اسے کرتے ہیں، سجدہ اسے کرتے ہیں جو بے نیاز ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، جسے بھوک نہ لگے، جسے پیاس نہ لگے، جو کھائے نہیں مگر کھلائے سب کو، جو پیے نہیں مگر پلائے سب کو، جو سوئے نہیں مگر سلائے سب کو، کائنات کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہو، سارے اس کے محتاج ہوں۔ پوری دنیا میں ایک شخص، ایک ہستی، ایک فرد، ایک انسان، ایک بڑا، ایک وڈیرا، ایک قبلہ، ایک کعبہ، ایک ولی، ایک قطب، کوئی ہستی کسی بستی میں لا کر کے مجھے دے دے،
کہ جس کو بھوک نہ لگتی ہو، جس کو پیاس نہ لگتی ہو، لا کے دینا تیرا کام ہے، اس کے در پہ سر رکھ دینا میرا کام ہے۔ مل جائے تو میں تیرا، نہ ملے تو دعوت یہ نہیں کہ وہابی ہو جا، دعوت یہ ہے اس رب کا ہو جا جسے اللہ الصمد کہتے ہیں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، جو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اپنے بھائی کو بولو، بہن کو کہو، مجھے لاہور لے چل، پاک پتن لے چل، ملتان علی پور لے چل، اچ شریف اجمیر لے چل، بغداد سے کوفہ لے چل، دنیا کی کسی بستی میں لے چل، 7 بر اعظم 210 ملکوں میں لے جا، 3064 بولیاں بولنے والے کسی ایک انسان کے پاس لے جا، اگر کہیں مل جائے ایسا تو میں تیرا، نہ ملے تو دعوت یہ ہے کہ لوٹا، لے چل ہاں منجدھار میں لے چل، ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا، کل ہو اللہ تو نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، بچوں نے بھی پڑھی، جوانوں نے بھی پڑھی، ہر مسلک نے پڑھی۔ رب کہتے ہیں مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کی بیوی نہ ہو، بیوی کی خواہش بھی نہ ہو، بیوی کی ضرورت بھی نہ ہو، وہ بیوی کا محتاج بھی نہ ہو، اور اس کی بیوی ہو بھی نہ۔ بیوی مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ بڑا سیر لاؤنڈا ہے جے تے ہلاؤ نہ ہوندی ہے۔ بیوی مشکل ہے کہ نہیں؟ جب نہیں ہوتی تو بھی مشکل، ابا ویاہ کر دے، منڈا تیرا جوان ہو گیا سوچ دے ہی نہیں، مشکل بنی کہ نہیں بنی؟ شادی کی فکریں، شادی کی آرزویں، شادی کی انگڑائیاں، شادی کی تمنائیں، شادی کی چاہتیں، شادی کی رغبتیں، شادی کی محبتیں، بیوی کی تلاش، بیوی کی آرزو، بیوی کی تمنا، بیوی کا ہونا، بیوی کا محتاج ہونا، روٹی پکانے کھانے میں، کپڑے جو ہے وہ لینے میں، دیگر ضرورتوں میں۔ ارے جو ان مشکلوں میں پڑ جائے وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ داتا و الہ نہیں۔ تو پھر ہے کوئی پوری دنیا میں ایسا کہ جسے بیوی کی ضرورت بھی نہ ہو، تمنا بھی نہ ہو، چاہت بھی نہ ہو، آرزو بھی نہ ہو، خواہش بھی نہ ہو، وہ بیوی کا محتاج بھی نہ ہو اور اس کی بیوی بھی نہ ہو؟ ایک فرد پوری دنیا میں لے آ۔ کیوں دوستو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہو کہ نہیں؟ لے آئیں، اصول ہے، قرآن کہہ رہا ہے کل ہو اللہ ہے، تو نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، تیرے قاری جی نے بھی پڑھائی، میرے قاری جی نے بھی پڑھائی، تیرے ابو جی کا بھی سبق، میرے والد کا بھی سبق، آپ کے دادا جی کی بھی وہی زبان اور میرے دادا جی کی زبان پہ بھی وہی قرآن۔ لم یلد، جس کی بیوی ہو، کوئی ہے پوری دنیا میں ایک بابا، کئی ہیں جو چھڑے فوت ہو گئے، لیکن تمنا تھی ساڈا بھی کوئی بیاہ کر دینا، ہمیں بھی کوئی رشتہ مل جاتا۔ کیوں بھائیو؟ تو اللہ کی کوئی بیوی اگر کوئی دنیا میں ملے تو ٹھیک، نہیں تو تیرے رب کی بیوی بھی نہیں، بیوی کی حاجت بھی نہیں، بیوی کا محتاج بھی نہیں، بیوی کی ضرورت بھی نہیں، بیوی کی تمنا بھی نہیں، بیوی 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 لم یلد۔ ہم ترجمہ کر گئے جس نے جنا نہ ہو، یہ معنی کافی نہیں۔ جس کی بیوی ہو اسے سجدہ نہیں کیا جائے گا، جسے بیوی کی چاہت ہو وہ سجدے کے لائق نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی نہیں۔ لوگو
وہ بھی سجدے کے لائق نہیں، مشکل کشا نہیں، جسے بچوں کی خواہش، بچوں کی ضرورت، بچوں کی تمنا، بچوں کے دل کے اندر تڑپ، اور جو بچوں کا محتاج اور اپنی نسل چلانے کے لیے اپنی اولاد کا ضرورت مند، اگر اولاد نہ ہو، بیٹے نہ ہوں تو نسل نہ چلے، نام آگے نہ بڑھے۔ سجدے کے لائق وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو، اولاد کی تمنا بھی نہ ہو، اولاد کی حاجت بھی نہ ہو، اولاد اور نسل چلا آگے نام کے لیے نسل کا محتاج بھی نہ ہو۔ جاؤ پوری دنیا میں ایک بابا، ایک بابا، ایک بستی، ایک ہستی، ایک ذات، ایک شخصیت، ایک شخص، ایک ولی، ایک قطب لیا جس کا نام اس کے بچوں کے بغیر چلاؤ۔ نسل کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں لم یلد، میرا بچہ بھی نہیں، میری اولاد بھی نہیں، اولاد کا محتاج بھی نہیں، میرے نام کتنے چل رہے ہیں اور میری کوئی نسل بھی نہیں، تو پھر کیوں نہ کہہ دوں وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ اللہ نے سادے لفظوں میں سمجھایا، اگلا اصول یہ ہے مشکل کشا وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے، دینے والا داتا وہ ہوتا ہے، اور سجدے کے لائق معبود وہ ہوتا ہے جس کا ابو نہ ہو، اور جو نام لینے میں ابو کا محتاج نہ ہو، جس کی اماں نہ ہو اور جنم لینے میں ماں کا محتاج نہ ہو۔ لوگوں نام لینے میں بھی وہ ابے اور امی کا محتاج نہ ہو، جسے جنم کے مرحلے سے گزرنا پڑ جائے وہ خود مشکل میں پھنس گیا، جو مشکل میں پھنسا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ بھری مجلس میں کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ابو نہیں مگر میرا نام ہے؟ شناختی کارڈ نادرا مان سکتی ہے؟ ابے کا کھانا خالی چھوڑ کے ذرا اپنی ووٹر لسٹ تو بنوائیں۔ ابا مجبوری ہے، ابا ضروری ہے۔ جس کی مجبوری ابا بن جائے، جس کی جنم کے لیے اماں ضروری ہو جائے، جسے جنم اور پیدائش کے مشکل ترین مقامات اور مرحلوں سے گزرنا پڑ جائے، او یارو جس کا یوم ولادت ہو، جس کی میلاد ہو، نہ وہ رب کا حصہ، نہ وہ رب کا نور، نہ وہ رب کے نور میں سے نور، کیونکہ رب کے نور کا ابو بھی نہیں، امی بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں، دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں، پردادا کے دادا بھی ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، والد کے ابو اور امی بھی ہیں، حسب اور نسب بھی ہے، لوگوں ولادت بھی ہے، جنم بھی ہے، میلاد بھی ہے، پیدائش بھی ہے۔ جس کی پیدائش ہو جائے وہ رب کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے سارا سال جو کہتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، ربیع الاول میں آ کے اللہ تیرے انہی بنائے ہوئے سارے سال کے اونچے اونچے محل اور مضبوط بلڈنگوں کو تیرے ہی ہاتھوں سے گرواتا ہے۔ جب تو کہتا ہے کہ یہ میلاد چوک ہے، یہاں ولادت ہوئی ہے، رب کا نور پیدا نہیں ہوتا، رب کے نور کا باپ نہیں ہوتا، رب کے نور کی ماں نہیں ہوتی، اللہ کے نور کو جنم کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے نور کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب کے مدینہ میں 12 حجرے، ہر حجرے میں ایک ایک اہلیہ، میرے محبوب کی 13ویں بیوی مکہ کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کا بیٹا قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے جسے طیب و طاہر بولے، بیٹا ابراہیم بھی ہے، بیٹی زینب بھی ہے، بیٹی رقیہ بھی ہے، بیٹی ام کلثوم بھی ہے، بیٹی سیدہ فاطمہ بھی ہے رضی اللہ عنہم جمیعا۔ اور جس کی اولادیں ہوں، جس کی بیویاں ہوں، جس کے ماں باپ ہوں، جس کے جنم کے مرحلے ہوں، جس کی ولادتیں ہوں، وہ سجدے کے لائق، وہ داتا میں تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ نہیں۔
خود محبوب کہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، الحمدللہ الذی اطعم، میں تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. یہ محبوب کہہ رہے ہیں. بھائیو، پانچواں اصول، معبود وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، سجدے کے لائق وہ ہے، اس کو سجدہ کر ڈالو جس کا کوئی پارٹنر نہ ہو. جس کا کوئی، میں واپس لٹاتا ہوں ایک دفعہ. ہم نے کہا سجدہ اسے کرتے ہیں جس کا نام اللہ ہو. یارہ نے کیا ہے کیڑا مشکل ہے، مناظرے لی نام ہی رکھ لیں گے اللہ. ہم نے کہا تجھے زیب دیتا ہے ذرا رکھ کے تو دیکھ. پھر کہنے لگے جی نظر مولا نیاز حسین. ہم نے کہا ساری دنیا نیاز مند ہے، تیرا رب بے نیاز ہے، لے یا کوئی. پھر قرآن نے اصول دیا، سجدے کے لائق وہ جس کی بیوی نہ ہو. کئی چھڑے ٹور پہ جی اسی آ گئے ہیں. اگلا اصول دیا اللہ نے کہا رکو رکو رکو، سجدے کے لائق وہ جسے بیوی کی خواہش نہیں، اولاد نہیں، اولاد کی خواہش نہیں. کیا کبھی اولاد کی یا بیوی کی خواہش نہیں ہوئی؟ سوچی پہ گیا جے میں آکھا خواہش نہیں ہوئی تو لوگ کی کچھ اور کہن گے. سوچنے لگ گیا. پھر کہنے لگا جی اچھا کوئی نہیں، فلاں ہستی تھے، ان کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں گھر ڈر نہیں، گھبرا نہیں، مناظرہ تیرا، دلیل میری، بات تو کر، دلیل میں دیتا ہوں، تذلیل نہیں کرنی، بات دلیل سے کر. قل ہو اللہ کی اگلی سیڑھی پہ چڑھ اور اس آیت کو پڑھ، لم یلد. سجدہ اسے کرتے ہیں جس کا ابا نہ ہو، اماں نہ ہو. ہے کوئی ایسی ہستی جدا ابا نہ ہوئے تا اماں نہ ہوئے؟ جی مناظرہ کرانا لے کہنے لگے جی ہے ساڑھے کل باوے جی نے، بابا جی نے، ابا بھی کوئی نہیں تے امی بھی کوئی نہیں، نام بھی ہے. ہم نے پوچھا کون؟ کہنے لگے سیدنا آدم. ابا بھی نہیں، اماں بھی نہیں، عزت بھی ہے، نام بھی ہے، آدم بھی ہیں، باوا بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیمبر بھی ہیں. اللہ نے کہا اس کو بھاگنے نہیں دے، پکڑ اس کو. کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صحیح حاجت روا، مشکل کشا، بے نیاز، الصمد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پارٹنر نہ ہو، ساجی نہ ہو، شریک نہ ہو. ادھر کیا ہے، آدم علیہ السلام کی پارٹنر سیدہ حوا ہیں کہ نہیں؟ زوجہ ہیں کہ نہیں؟ اہلیہ ہیں کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ اور سیدنا آدم کے حصے دار رسالت میں نبی اور پیمبر ہیں کہ نہیں؟ جب یہ ساری دلیلیں قل ہو اللہ کو رٹا لگا کے تیری میری زندگی گزر گئی، کبھی قل ہو اللہ کی دلیل لے کے دنیا میں آ جا، یا تو کوئی ایسی شرطیں پیش کر کے ایک بندہ لے آئے، سر در اس کا ہوگا، سر ہمارا ہوگا، مل جائے تو لے آ، نہ ملے تو تیری میری جنگ نہیں. ایک دفعہ بول دے قل ہو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ ہے. بھائیو 5 اصول پڑھنے کے بعد اب 10 اصول مزید پڑھیے. آیت الکرسی جنہیں آتی ہے ہاتھ اٹھائیں ذرا. جنہاں نو قل ہو اللہ ہوندی ہو دو میں چکو. ماشاءاللہ میں وہ سبق پڑھا رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے، اور خطیب کو اگر آیتیں یاد ہوں، نصوص یاد ہوں تو اس کی گفتگو بڑی منظم ہوتی ہے. آیت الکرسی آج تک پڑھی کہ منجی کوئی نہ لے جائے، اس لیے پڑھ کے پھونک ماری کہ باہر منجا پیا کوئی منجی نہ لے جائے، اس لیے پڑھ کے پھونک ماری کوئی مجھ کٹا وچھا کھول کے نہ لے جائے. آج تک تو نے آیت الکرسی پڑھی ہے جان اور مال کی حفاظتوں کے لیے، آج سے آیت الکرسی پڑھ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، اللہ کی توحید پر دلیل پیش کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں سجدے کے لائق وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، جو الحی ہو. توجہ ہے، سجدہ اسے کرتے ہیں جو الحی ہو. کیا معنی؟ جو زندہ ہو.
جب ہم نے یہ شرط رکھی تو کئی اٹھ کے بہ گئے، کہنے لگے جی اسی زندہ پیر بیٹھے ہیں، سانو منو، اللہ بھی زندہ ہم بھی زندہ، زندہ کو سجدہ کرنا ہے تو کرو۔ اللہ نے کہا نہیں، الحیو، الحیو وہ جس کی زندگی اپنی ہے، مستعار نہیں، ادھار نہیں، وقتی نہیں، ازلی ہے، ابدی ہے، ابتدا کا علم نہیں، انتہا کا علم نہیں، وہ اول بھی، وہ آخر بھی، وہ ظاہر بھی، وہ باطن بھی۔ وہ دوسروں کو زندگی دے مرضی، نہ دے مرضی، دے کے لمبی دے دے تو مرضی، دے کے فوری لے لے تو مرضی۔ وہ جس سے زندگی لے لے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکے کہ زندگی دی تھی تو لی کیوں ہے، اور اگر وہ لینے پہ قادر، لہٰذا زندہ وہ جو خود زندہ، بذات خود زندہ، بغیر کسی کے تعاون کے زندہ، اس کی زندگی ادھار نہیں، کوئی اسے موت نہیں دے سکتا، کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اس سے کوئی زندگی چھین نہیں سکتا، وہ دوسروں کو زندگی دینے والا ہو، اور جب دے دے تو اس کی مرضیاں، دے کے لے لے تو اس کی مرضیاں، ٹائم لمبا دے دے اس کی مرضیاں، دے کے فوری لے لے اس کی مرضیاں، ماں کے پیٹ میں مار دے اس کی مرضیاں، جوانی میں اٹھا لے اس کی مرضیاں، بوڑھا ہو کے ایڑیاں رگڑے اولاد کہے رب پردے ڈال، رب پھر بھی روح نہ لے تو اس کی مرضیاں۔ سجدہ اسے کرتے ہیں جو الحیو ہو۔ ایسی زندگی کسی کے پاس ہے تو ایک بزرگ کا سوال ہے، پوری دنیا میں جا، 7 بر اعظموں میں جا، 210 ملکوں میں جا، اور دن رات گزار دے، زندگی کا پورا ٹائم لے لے، اگر ایک شخص ایسا زندگی والا مل جائے، تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا، اگر ہے تو ابھی بول دے، نہیں تو زندگی بھر کا ٹائم لے لے، قبر کی دیواروں تک ڈھونڈ، قیامت تک تلاش کر، ایسی صفتوں والا مل جائے تو لے آنا، نہ ملے تو دعوت یہ نہیں کہ وہابی ہو جا، دعوت یہ ہے کہ سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ بھائیو 6 قیدے ہو گئے، 7واں سجدہ اسے کرتے ہیں جو القیوم ہو، جو القیوم ہو۔ میں نے ایک بھائی سے کہا کہ زندہ کو سجدہ کرتے ہیں، کہتا ہے میں زندہ ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے اگلی شرط بھی رکھی ہے کہ زندہ بھی ہو اور کبھی ان بیلنس نہ ہو۔ القیوم کا معنی دوسروں کو بیلنس رکھے، خود بھی بیلنس ہو، سب کو ان بیلنس کر دے مگر اسے کوئی ان بیلنس نہیں کر سکے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ہلائے تو لوگ بیڈ چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے باہر بھاگیں، وہ گرا دے، وہ اٹھا دے، وہ بیلنس رکھ کے چلائے، وہ کمر کی چک پڑوا دے، وہ پاؤں کی موچ نکلوا دے، وہ ہڈیوں کے مورے، کمر کے مورے آگے پیچھے کر دے، وہ گھٹنے کے جوڑ خراب کر دے، وہ گینٹھیاں لگا دے، وہ جوڑوں کی حرکتوں کو روک لے، وہ اعصاب اور پٹھوں کو ٹوک دے، میں اور آپ مالشیں کرتے رہ جائیں، جوڑ رک جائے تو چل نہ سکے۔ القیوم اسے سجدہ کر دے جو قائم اور دائم ہو۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگا پاجی ساڑھے کل قائم سائیں ہے نا، آپ کا پتہ نہیں، ہمارے فیصل آباد میں قائم سائیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ نے اگلی شرط رکھ دی، اللہ نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ سجدہ اسے کرتے ہیں جو گرے نہیں، جو جھٹکا نہ لے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، سجدہ اسے کرتے ہیں جس کی چارجنگ ختم نہ ہو، اور جس کی چارجنگ ختم ہو جائے وہ سجدے کے لائق، وہ مشکل کشا۔ موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی، وہ خود مشکل میں ہے، مالک بھی مشکل میں ہے۔ بھائیو نیند آپ کی اور میری چارجنگ ہے، تو جدو مکی ہوئے موبائل پہلے شروع چکی کردہ ٹنونو، وارننگ ہوتی ہے نا کہ بیٹری لو ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سٹیج پہ دیکھے کئی موویاں دیکھیں، پارلیمنٹ میں دیکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے دیکھے، پھر تھوڑی کیا ہو رہا ہے، وارننگ آ رہی ہے، بیٹری لو ہو رہی ہے، چارجنگ کے لیے لگاؤ۔ اور شکر کر کے رب نے تیرے میرے لیے کوئی لپی والا، کوئی پن والا چارجر نہیں، آٹو چارجنگ دی ہے۔
جہاں جب مرضی ختم ہو تیری چارجنگ کر دے۔ لوگوں، جسے اونگ آ جائے، جسے نیند آ جائے، جسے چارجنگ کی ضرورت پڑ جائے، جس کی بیٹری لو ہو جائے، جس کی طاقت جواب دے جائے، جو گرنے لگ جائے، جو بستر پہ گر جائے، وہ سجدے کے لائق۔ پوری دنیا میں جاؤ، ایک ہستی لاؤ، میرے ساتھ ایک ہفتہ سفر کرے، صرف ایک ہفتہ، زیادہ نہیں۔ فرنٹ سیٹ دوں گا، بہترین گاڑی، ایسی ماحول دوں گا، جہاں کہیں گے لے کے جاؤں گا، خدمتیں کروں گا، مٹھیاں بھروں گا، طرح طرح کے کھانے کھلاؤں گا، سردی گرمی کے ماحول کے مطابق بستر ملے گا، ساتھ ملے گا، لیکن سفر میرے ساتھ 7 دن کرنا ہے، اور فرنٹ سیٹ پہ اونگنا بھی نہیں ہے اور سونا بھی نہیں ہے۔ میں صادق آباد سے آ رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بزرگ ہیں اور ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک تیسرا آدمی بھی بیٹھا ہے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، یار بابے ہونی کہندا جی بڑی پہنچی ہوئی ہستی نے، کرنی والے نے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، گاڑی چلی، ہوا لگی، ونڈو کھلی ہوئی تھی، اور بزرگ جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد اونگ لینے لگے۔ یہ جو بیٹھا تھا نا، اس نے برداشت کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہندا بابا جی اپنے پار تے بابو ممی سفر کرنا۔ جو قائم نہ رہ سکے، جسے اونگ آ جائے، جسے جھٹکے آنے لگے ہیں، جو گرنے لگے، جسے ٹیک لینی پڑ جائے، وہ قیوم نہیں، وہ قائم نہیں۔ جو خود قائم نہیں، دوسروں کو قائم کیا رکھے گا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ صرف اللہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سجدہ اسے کرتے ہیں مشکل کشا وہ ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر جگہ اس کے نام رجسٹرڈ ہو، رجسٹری اس کے نام ہو۔ پاجی پوری دنیا چ ایک بابا جی جنہ دے نام پسرور رجسٹرڈ ہوئے، کوئی ایک چودھری منڈے کی بیریاں جڑا کہے جی پورا میرے نام تے رجسٹرڈ ہے، جے ہوندا تے اج ادھے ادھر تے ادھے ادھر نہ ہوندے۔ ہاں جی، ارے دعوے بیکار ہیں۔ دیکھ ساری دنیا نے کہا دھرتی میری، مکان میرا، پلاٹ میرا، جگہ میری، یہ قلعہ میرا، یہ مربع میرا، یہ جاگیر میری، یہ میری، یہ میری، شہر میرا، علاقہ میرا، وطن میرا، دنیا میری۔ اللہ نے کہا دیکھتے ہیں، جب رب نے چاہا رکھا، جب چاہا ہٹا دیا، رجسٹری ہٹ گئی، انتقال ہو گیا، کسی اور کو لا کے بٹھا دیا، اس کو زندگی دی۔ جب اس نے میری میری کی، اللہ نے اسے بھی ہٹا دیا، پھر اور آیا، میری میری کرتے دنیا سے چلے گئے۔ یہ دنیا رب کی ملکیت، یہ آسمان رب کی ملکیت، وہ مالک قائم بھی ہے، وہ دائم بھی ہے۔ لا پوری دنیا میں ایک ذات جو دعویٰ کرے کہ یہ دنیا ساری میرے نام رجسٹرڈ ہے، اس کا در ہوگا، میرا سر ہوگا۔ مل جائے تو میں تیرا، نہ ملے تو اصول یاد کر لے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سجدہ صرف اسی کو کرتے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سجدہ اسے کر دینا جو آل ان آل ہو۔ آل ان آل سمجھتے ہو؟ جس کی بات کو چیلنج نہ کیا جا سکے، جس کے سائن چلتے ہوں۔ میرے پاس ایک طالب علم آتا ہے، کہتا ہے سر آپ لیکچرر ہیں، میں اپلیکیشن دیتا ہوں تو آپ مجھے چھٹی دے دیں۔ میں کیا کہتا ہوں کہ بھائی دیکھ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ پرنسپل سے کرواؤ۔ ٹیچر کہتا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ، استاذ کہتا ہے صدر مدرس کے پاس، مدیر التعلیم کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سائن میری اتھارٹی نہیں، یہ وی سی کرے گا، یہ پرنسپل کرے گا، یہ ڈائریکٹر کرے گا کہ نہیں؟ جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا، ہوتا تو خود کر دیتا۔ وہ بچے نے کاپی مانگی، کہندا بیبے پیسے لے دے، تو جے ماں کو آپ ہون مختارے کو پھڑا چھڑ دیئے، تو نہ ہوئے تو کہندی تیرے ابے نو کہنی ہے،
تو جنہوں کہنا پہ جائے وہ مختار کل آل نال سفارش تو وہی کرتا ہے نا جس کو پتا ہو کہ اختیار میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے، چلے میں بات کر لیتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا یشفع عندہ الا باذنہ، وہ شافع معشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ قوم سفارش کے لیے کیوں بھیجی گئی آدم علیہ السلام کے پاس؟ انکار کیوں ہوا؟ تاکہ پتہ چلے کہ آدم مختار کل نہیں ہوتے تو کہتے ابا ہوں تم جنت میں جاؤ میں سنبھال لوں گا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہوتے، سجدے کے لائق ہوتے، حاجت روا ہوتے، مشکل کشا ہوتے، کیا کہتے؟ میرے امتیوں تم جنت میں چلو میں اپنے رب نو سانبھ لوں۔ کیا کیا؟ آ کے سجدے میں گرے۔ عرش کے پائے کے ساتھ جو سجدے میں ہے وہ اور ہے، جو سجدہ کروا رہا ہے وہ اور ہے، جو عرش پہ ہے وہ اور ہے، جو پائے کے پاس ہے وہ اور ہے، ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، اللہ اور ہے، محمد اور ہے۔ ساری دنیا کے سامنے بتایا گیا کہ میں اجازت نہ دوں تو یہ خود جنت میں لے کے جانے والے نہیں۔ سجدہ اسے کرتے ہیں جو آل ان آل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا کے سامنے رب نے خود کو سجدہ کروا کے بتا دیا، بھولیکھے نکال دیے جائیں، غلطیاں صحیح کر لی جائیں، غلط عقیدے درست کر لیے جائیں۔ میں مختار کل ہوں اور یہ مجھ سے اجازت مانگنے والے میرے بندے میرے محتاج ہیں۔ اگلا اصول یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے سجدہ کر دینا وہ مشکل کشا ہوگا جڑا پچھلیاں نو بھی جانے، موجودہ نو بھی جانے تے اگلیاں نو بھی جانے۔ بھائیو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی محرر، کوئی مفسر، کوئی بہترین سے بہترین ہسٹری کا بڑا ماہر انسان ایک مجھے لا دیں گے جو اتنے لوگ پچھلے فوت ہوئے ہیں وہ ان کے نام بتا دے، عمریں بتا دے، قبریں بتا دے، جگہیں بتا دے، جو موجود ہیں ان کی خبر دے دے، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں وہ بول کر کے ان کے ترجمانیاں کر کے ان کی باتیں سن کے جواب دے دے، جو ابھی نہیں آئے ان کی خبر دے دے، جو ابھی نہیں آئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ بیٹا ایک منٹ ذرا آپ کھڑے ہوں گے، آپ میں سے کوئی؟ ہاں بھائی، اس بچے کی ابو امی کا تو پتہ ہوگا گاؤں والوں کو، اباؤ اجداد کا بھی پتہ ہوگا، اے دے اگے کنے بچے ہونے تھے، انہیں کنیاں دا بڑھنا باپ کسی نو پتہ ہوئے؟ یعلم ما بین ایدیہم، ارے لا دنیا میں ایک فرد لے آ، میں تیرا ہو جاؤں، مل جائے تو بول، نہ ملے تو تب بھی بول، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو اڈے سیالکوٹ چی نا ایک دفعہ ساڑھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ سی، تو میں کوئی سوا لکھ بزرگ ظاہری تے سوا لکھ باطنی دے درباراں تے کوئی 10 سال کڈے نا۔ سانوں نہیں سی پتا بھی سیالکوٹ والے جڑے نا جی روٹی گھٹ پکاؤندے، چول بہتے پکاؤندے۔ میزبانہ نے لے آ کے اگے بریانی رکھی، اسی اس انتظار چ بھی ہالے کم ادھورا ہے، کوئی سالن لے آن گے، کوئی روٹی لے آن گے، دیگر چیز۔ وہ کہندے جی کھاندے نہیں، بابے ہونی کہندے کی کھائیے، لے کی جے؟ مینوں یاد آیا، میں کیا بولیا جے، میں کہا جی اے لوگ چاول نو ہی روٹی سمجھتے ہیں، جی میں اسی چاول کدی کدی پکائی دے، روٹی شاید کدی کدی پکاندے ہونے تے کھائیے، کھان لگ پہ۔ کھاندیاں ایک چاول داڑھی دے اندر چلا گیا، سامنے مرید بیٹھے نے تے کہندے حضور کی زلفوں میں بلبل ہے، جھاڑنے لگے، جداں جھاڑن اوداں ہی وہ تھلے بڑی جائے۔ 2-3 دفعہ کوشش کی تھی، انہوں نے کیا جی نہیں، حالے بھی نہیں، بیک وو کے پھر کڈن دی کوشش کی تھی، نہیں،
ਮੁਰੀਦ ਹੁਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚੌਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਜੂੰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਰੱਖੂ। यालमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम, और जिसे अगलों का पता, पिछलों का पता, पहलों का पता, बाद में आने वालों का पता। ये तेरे रब ने शर्त रखी, तूने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वालिदैन ने पढ़ाई, माँ बाप ने पढ़ाई, मदरसे ने सिखाई, स्कूल मस्जिद ने पढ़ाई और फूके मारी, कभी आयतुल कुर्सी को यालमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम, पूरी दुनिया में एक हस्ती ले आ जो तेरे पहलू को पूरा जानती हो, आदम अलैहिस्सलाम तलक और क़यामत के दिन आने वाले आखिरी इंसान तलक। एक तू ले आ, दर उसका होगा, सर मेरा होगा। ना मिले तो मेरी दावत है, उसके दर पे आ जा जो तेरे पहलू को भी जानता है, जो मौजूदा को भी जानता है, जो आने वालों को भी जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्म ही, सजदा उसे करते हैं माबूद मुश्किल कुशा वो होता है जिसे सारे इल्मों का इहाता हो, जिसे सारे इल्मों का इहाता हो। हमारे एक बाबा जी का दावा था, मैनू सारे इल्म होंदे ने, मैनू ये सारे इल्म उदों तक ही होंदे ने जिदों तक कोई पुछण वाला पुछे ना, तो जे पुछ लवे तो फिर अल्लाह ही हाफिज। मैंने बाबा जी से कहा, मैं आख्या जी मैं एक गल कहन लगा, मैनू इहदा जरा तर्जमा दस्या जे, तवज्जो भाई चंगी तरह जरा, ते जे तुहानू ही आवे तो तुसीं भी दस्या जे। पढ़न लगा मैं, लज भलेंदा अंदर वड़दे ते बूदा ना दे, मैं तू डर दे ते ढिड फुलेंदा, कोठे चढ़ दे ते ढांदे उतू नक दे बाहर, वाह वे चंद्रा बूदन यार नीवी कीता तू निर्वार। जिन्हों जिन्हों समझ आई हाथ चुके, नहीं पता लगा ना। बाबे हुणी मेरे मुंह वाल वेख के कहन लगे, वो ये की कही जाना है। मैं आख्या जी जिन्हों इस इलम का पता नहीं, जिहड़ी सरैकी दी एक सादी जी मिसाल है और चंद अशार हैं, वो किसी और का दुख दर्द माजरा क्या जानेगा। अरे पूरी दुनिया मांगने वाली, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जुबानें काम ना करें, वो गूंगे, वो नबी ने देख न सकने वालों को ख्वाब दिखाने वाला वो। अरे खुशबू चर्चा करती है, फूल खिलाने वाला वो। तेरा रब जानता है, दिलों के राज जाने, तसव्वुर जाने, ख्याल जाने, मुश्किलें जाने, बोलियां जाने। ते अफ्रीका वालियां दी बोली किनू समझ आनी फिर बाबे होनी नू। मेरे साथ थे, उमरे पे थे, बड़ी खिदमतें की, इन्नियां खिदमतां दुआवां दे दे के कहंदे पुत तू बाबियां दी बड़ी खिदमत कीती है। मैं कहा बाबा जी आओ तुहानू एक मजलिस विखाईए। दोपहर का टाइम था, खाना खाने के बाद अफ्रीका के सारे मुल्कों के दोस्त अहबाब इकट्ठे थे। उन्होंने जब देखा ना कि बाबा जी ने धोती बांधी हुई है, उनके इलाकों में औरतें धोती बांधती हैं, मर्द शलवारें पहनते हैं। बाबा जी की धोती वेख के ना वो अपनी बोली च बोले, मुझे बाबा जी कहते एक ही कहिंदे। मैं क्या कहिंदे जी तुहाडे बाबा जी जनानी बने हैं? कहिंदे नहीं साडे हाल ते मर्द धोती बांधे। मैं क्या जी उन्हां नाल जनानियां बांधी। अरे मेरे भाई ये मजाक नहीं, ये इस्तेहजा नहीं। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। और जितना इल्म अल्लाह दे देता है वही चलता है, बाकी पता कौन ही। तुहानू पता है, एक लफज पूछण लगा, पंजाबी दा ही है, दसोगे क्यों भाजी? दसोगे नहीं? कित्थे आना है? पंजाबी दा नहीं आना, बाकी दा बाद दी गल आ। सानू किहड़ी सारी पंजाबी आउंदी है जी। ते जे ओ नहीं आउंदा, बाबे हुणी नू पंजाबी हो के पंजाबी दा लफज नहीं आउंदा, ते उर्दू वाले नू उर्दू नहीं आउंदी, ते इंग्लिश पढ़न वाले नू इंग्लिश नहीं आउंदी। सपलियां आउंदियां कि नहीं आउंदियां? नहीं आउंदी तो आउंदियां ना। ते जे आंदी होवे तां फिर
पंजाबी में फेल, उर्दू में फेल, इंग्लिश में फेल, अरबी में फेल, सिंधी में फेल, सराइकी में फेल, हिंदी में फेल। ये फेल होके कंपार्टमेंट आती है और फिर जो है माशाल्लाह रिवर्स होता है, फिर देता है। अरे तेरे रब के इल्म जितना रब दे दे उतना मिलता है, जितना रब ना दे पता ही नहीं होता। बाबा जी और मैं तवाफ कर रहे थे ते तवाफ दे दौरान एक ना मिसरी लगा, वो हाथ पाया हतीम नूं ते कही जावे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना। बाबे हुणी कहंदे किड्डा बेवकूफ है, बैतुल्ला जान के गन्ना मंगण डिया। वो चल मेरे पिंड तेनू गन्ने च पावां, मैं गन्ना मंगदा है। वो मैं आख्या जी नहीं, ये गन्ना नहीं मंगदा, ये मिसरी लोग ने जीम नू गाफ बोलते ने, ये गन्ना तू मुराद जन्ना लै रहा है, अल्लाह मैनू जन्नत दे दे। कहंदा इन्हां दी बोली किड्डी अजीब जही है। मैं आख्या जी जिवें साडियां अजीब होवे उन्हां दियां अजीब। तो मेरे भाई वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। उसे सजदा कर देना जिसकी कुर्सी उसके घर से बड़ी हो, उसके मेन गेट से बड़ी हो। भाजी अज तक किसी बंदे की कुर्सी मेन गेट तू वड्डी वेखी जे? जे उहदे तू वड्डी हो तो लंघाउणी किदां है? मुमकिन है तरखान अंदर सद के बनवा ली होवे, लेकिन अपने घर तू तो वड्डी नहीं ना। ते जे गवांढियां अल रखी होवे कुर्सी तो अगले चका लेंदे। बाबे हुणी मुरीद लगे, इत्थे भी बैठे, उत्थे भी बैठे, उत्थे भी मंजे डाए। सवेरे सवेरे नाल वाला हमसाया उठिया, दरवाजा खोलिया, गड्डी कड्ढण लगा, कहंदा बाबा जी अपने मुरीदां नूं कहो साइड ते, हुण मैं बच्चियां लंघाउणियां। वो जिस बाबे दा कब्जा नाल वाले हमसाए दे थड़े ते नहीं, तू समझना कि वो सारी कुल जायदादां दा मालिक। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, तेरे रब की कुर्सी जमीनों आसमानों से वसी। जमीन और आसमान कितने? या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अरे भाग के दिखा, दौड़ के दिखा, तेज तरीन सवारियां ले जा। जमीन और आसमान के आफाक को तू किनारों को पार नहीं कर सकता। मेरी कुर्सी जमीनों आसमानों से वसी। और कुर्सी है क्या? रब के कदमों की जगह। और अल्लाह का अर्श कुर्सी के मुकाबले में कितना बड़ा? जैसे छोटा सा कड़ा रिंग छल्ला बहुत बड़े सहरा में हो, अल्लाह का अर्श उससे भी बड़ा। जो जात उस पे मुस्तवी वो कितना बड़ा? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै। वो तेरी सोच, तेरी इदराक, तेरी कुव्वत, तेरी बसर, तेरी नजर, तेरी फिक्र और सोचूं के मावर उनकी वसअतों से भी वसी। लिहाजा सजदे के लायक वो है जिसकी कुर्सी उसकी जमीनों आसमानों से वसी हो। तेरे मेरी कुर्सी तो माशाल्लाह मुंडे की बेरियां दी किसी एक बेरी जिड्डी भी नहीं होनी। बेरी रही या नहीं रही? अल्लाह मुंडियां नूं सलामत रखे, कुड़ियां नूं सलामत रखे, बाबियां बुजुर्गां नूं सलामत रखे। अगला उसूल वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु, सजदा उसे करते हैं, तवज्जो करना, सजदा उसे करते हैं किसे? जो जमीन और आसमान की हिफाजत करते थके ना। बाबा जी कहंदे पुत बोल, बच्चे जंबूरे क्या जी, क्या बोल, की मंगना ही मंग। मैं क्या जी मेरियां 2 7 अप दियां बोतलां खुलियां, इन्हां नूं फड़ के कोई 8 दिन मेरे लिए ना तुसी खलो रवो, इन्हां नूं छड्डना नहीं। कहंदे किदां दियां गल्लां करना, किदां दियां गल्लां करना, ओ भाबियां नाल तां नहीं बंदा। मैं क्या जी नहीं, माजरत जान दी अमान, ऐसी कोई गल नहीं है। कोई दुनिया में जो 7 दिन 2 बोतलें 7 अप की पकड़ के खड़ा रहे, गिरने नहीं दे। झटका लगना बोतलां थले, कड़च कड़च ते माल पानी डुलिया होना। अरे कब से तेरी हिफाजतें कर रहा है? कभी कहा है उसने मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आई है, मुझे ऊँघ आई है, मैं परेशान हो गया हूँ, अब किसी और की ड्यूटी लगाओ, मैंने लेटना है, मैंने सोना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। 15वां कायदा, सजदा उसे करते हैं जो अल अलियो हो, जिसको सजदा अली को भी करना पड़ जाए। अल अलियो और अली में फर्क समझते हैं? अल अलियो वो है कि जिसने अली को कहा इतनी जिंदगी है जमीन के ऊपर रह ले, अब तेरा टाइम खत्म हो गया है अली, अब जमीन के नीचे जाना पड़ेगा, और अली को जमीन के नीचे जाना पड़ जाए, इसे अल अलियो कहते हैं।
علی علی کر کے مشکل کشا مانے تیری مرضی، لیکن علی وہ ہے جسے العلیو العظیم، بڑا مالک، بڑا خالق، عظمتوں والا، رفتوں والا، طاقتوں والا، قوتوں والا، طاقتور علی کو اس کی جان لے لے، موت سے ہم کنار کر دے، شہید کر دے، شہادتیں دے دے، جو نبیوں کو شہید شہادتیں دے دے، جو ان کے صحابہ کو شہادتوں سے ہم کنار کر دے۔ اور لوگوں جو علی اور آل علی کو، جو محمد الرسول اللہ اور آپ کی آل کو شہادتوں سے ہم کنار کرے، پھر بھی اسے کوئی پوچھے نہ، عرش ہلا نہ پائے، اسے اللہ کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، اور اسے ہی معبود وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ تے پاجی میں ٹور جانا ہے تے مڑ کے نہ کیا جائے کہ ایدنا نہیں گلاں کر گیا ہے، تے جے کسے کو لہونو کوئی دلیل، کوئی گل بات کوئی ہے، کوئی جان پشان والا، کوئی واقفیت، اٹھ کے انگلی کھڑی کرو، ہاتھ کھڑا کرو، دس دو میں میں سفر کراں، جا کے پہنچاں، انہاں کو ایک چھوٹے موٹے جڑے کم دسے کروا دو، باجی ساری زندگی مرید بن کے رواں گے، جڑی باقی رہ گئی، جے نہیں تو دعوت یہ نہیں کہ میرا ہو جا، دعوت یہ ہے کہ اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرات یہ جو 15 اصول دیے ہیں، کبھی ٹھنڈے دل سے تنہائی میں پڑھنا، اگر اس کا جواب آ جائے تو مجھے خبر دینا، جواب نہ آئے تو اپنے من اور اپنے اندر اور اپنے ظرف کے اندر اپنے ضمیر اور ضمیر کی عدالت میں ترازو میں دونوں طرف دلیلیں رکھ کے، اپنا ماضی اپنا عمل دیکھ کے، گفتار اور کردار کو پرکھنا، جو پلڑا بھاری ہو جائے اس کو جتلا دینا، تو کامیاب، تو جیتا انشاءاللہ العزیز۔ ممکن ہے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا یا بگڑی بنانے والا مانتا ہے، اس کو بھی اللہ توحید کی سمجھ دے دے، مالا مال فرما دے، اور جب اس کی زندگی کا اختتام ہو، اس کی زبان پہ کلمہ توحید ہو، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، ادھر موت آئے ادھر اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔